الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم واقعہ، جب آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا تو تعمیر کعبہ ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 35 ایئرز تھی، یعنی 35 سال، جب کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ یاد رکھیے کہ کعبہ کی تعمیر کی ایک ہسٹری ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات رقم کی کہ پہلی مرتبہ جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جبریل امی کو بھیجا، جس نے ان حدود کی نشاندہی کی جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ حضرت آدم، حضرت حوا نے ان کا ساتھ دیا اور اللہ رب العالمین کا روئے زمین پر پہلا گھر بنا دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور اس کا پہلے طواف آپ فرمائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کی، جس میں قوم عمالقہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، بنو جرہم کا ذکر بھی آتا ہے، اور بھی بہت سے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی تو قریش نے ارادہ کیا کہ ہم کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بن گئی کہ ایک خاتون کی بے احتیاطی اور اس کی بے احتیاطی کے پیش نظر وہاں آگ لگ گئی، اور اس آگ کی وجہ سے عمارت کو کچھ نقصان ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سیلاب آتا تو یہ جو نشیبی جگہ تھی اور اس کی وجہ سے پھر وہ سیلاب کے پانی سے کعبہ کی عمارت کو بھی کچھ نقصان پہنچتا، تو عمائدین قریش نے جمع ہو کر کے یہ ارادہ کیا کہ ہم اثر نو مضبوط بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ اب جس وقت تعمیر کا ارادہ کیا تو لوگوں میں کچھ خوف بھی تھا، کچھ ڈر بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ جس وقت ہم کعبہ کی عمارت کو ہٹائیں، اپنی جگہ سے شہید کریں نئی تعمیر کے لیے، تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو جس وقت انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے جو والد کے ماموں تھے ابو وہب، وہ بہت متقی، پرہیزگار اور نیک شخص تھے، ان سے کہا گیا تو انہوں نے پہلا پتھر ہٹایا۔ جس وقت پہلا پتھر ہٹایا تو انہوں نے ہٹا کر کے اس کو زمین کی طرف پھینکا اور دوبارہ وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب ہو گیا۔ اب جس وقت دوبارہ وہ نصب ہو گیا تو وہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے۔ جس وقت لوگ ڈرے تو ابو وہب بہت جہاں دیدہ شخص تھے، وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اے قوم قریش، میرے ساتھ ایک بات کا عزم کرو، اس بات کا اظہار کرو کہ جس وقت تم کعبہ کی تعمیر کرو گے تو رزق حلال لگاؤ گے، حلال مال لگاؤ گے، کوئی بھی سود کا، ناجائز اور کسی بھی طرح کا غلط مال اس پر نہیں لگاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے گھروں کو پاکیزہ مال ہی کے ساتھ تعمیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا عزم کیا۔ اب جس وقت عزم کیا اس بات کا تو مختلف جو قبائل تھے ان کے ذمے مختلف کعبۃ اللہ کے حصے لگا دیے گئے۔ اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس وقت پہلی عمارت کو شہید کیا گیا اور بنیادیں کھودنے کی طرف جا رہے تھے تو جس وقت ان پتھروں تک پہنچے جو بڑے بڑے اونٹ کی کوہانوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے، تو جس وقت ایک نوجوان نے اسے اکھاڑنا چاہا تو بجلی کوندی زبردست قسم کی اور زلزلہ آیا، لوگ ڈر گئے اور وہیں رک گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ فطرت کی مرضی یہ ہے کہ ہم ان بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر کریں، اس سے زیادہ نیچے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھیں، اور قرآن حکیم نے بھی ان کا ذکر کیا کہ ذرا یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں
تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو یہ قرآن حکیم نے ذکر کیا تعمیر ابراہیم کا. یوں تو کئیوں نے تعمیر کی، لیکن قرآن مجید نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کیا. تو لوگ رک گئے وہاں سے. پھر کعبہ کی دیواریں اور تعمیر شروع ہوئی. اب جس وقت تعمیر شروع ہوئی تو قبائل عمائدین نے، سرداروں نے بیٹھ کر کے اس کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا. یعنی اس طرح قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم ہوئی کہ مشرقی جو دیوار ہے، مشرقی دیوار کعبہ کی وہ بنتی ہے جس پر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، تو وہ تعمیر کے لیے بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے سپرد کر دی گئی. اور جنوبی دیوار جو حجر اسود سے رکن یمانی تک ہے، جسے دیوار مستجاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی دعاؤں کے قبول ہونے والی دیوار، تو وہ بنو مخزوم کے سپرد کی گئی. اور شمالی جو دیوار تھی، یعنی شمالی دیوار وہ بنتی ہے جو حتیم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، رکن عراقی اور رکن شامی کے مابین، یعنی حتیم کی طرف والی دیوار، وہ بنو اسد، بنو عبددار اور ان کے ساتھ جو قبائل تھے. اور جو مغربی دیوار تھی وہ بنو سہم اور بنو عدی وغیرہ ہم قبائل کے حصے میں آئی. تو اب جس وقت یہ دیواروں کی تعمیر جاری تھی تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ وہ سعادت ہمیں ملے، وہ مقدس پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنتی پتھر ہے، وہ ہم اس کو نصب کریں. حتیٰ کہ یہ صورتحال جھگڑے تک کی پہنچ گئی، تلواریں نیام سے نکل آئیں. تو کسی نے کہا کہ جہاں دیدہ سرداروں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگلی صبح سب سے پہلے کون شخص حرم میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے. جو شخص سب سے پہلے آئے گا ہم اس سے فیصلے کا اختیار دے دیں گے، اسے ڈیسیژن کا اختیار دے دیں گے، وہ جس طرح بھی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. سب نے اس پر اتفاق کیا. اب سب بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح سب سے پہلے کون حرم کعبہ میں آتا ہے. تو جس وقت انہوں نے دیکھا تو اگلی صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو لوگوں نے کہا ھذا الامین رضینا بما قضا بیننا، یہ امین ہیں، یہ امانت والے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. گویا فیصلے کا اختیار ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا. نبی تو ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا. لیکن لوگ اس وقت بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت، کردار، اخلاق کو دیکھ کر کہ کہتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاءت پر، ان کے فیصلے کرنے کے اختیار پر سب راضی ہو گئے. اب جس وقت راضی ہو گئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن تدبر کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، کیا خوبصورت عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ فرمایا جس سے سب کو اطمینان بھی حاصل ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود رکھا اور جتنے بھی قبائل تھے ان کے سرداروں کو کہا کہ تم آ جاؤ. عتبہ بن ربیعہ بھی آ گیا، ابو زمع، حذیفہ بن مغیرہ بھی، قیس بن عدی بھی. آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو پکڑ لو سارے مل کر کے. جس وقت انہوں نے پکڑی اور جس وقت انہوں نے اس کو بلند کیا، جہاں نصب کرنا تھا وہاں تک لے گئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیوار میں نصب کر دیا. حضور نے کہا تم سب شریک ہو گئے ہو. تو اس پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر وہ سب خوش ہو گئے. تو سیرت طیبہ کا ایک حسین پہلو، خوبصورت پہلو، تعمیر کعبہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک ہونا. اللہ رب العالمین سیرت طیبہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ.